السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے استما۔ استما کون سی بیماری ہے؟ استما بیماری دمے کی بیماری کو کہتے ہیں، جس میں سانس بند ہونے کی بیماری ہوتی ہے، دمے کی بیماری۔ اچھا، in asthma the bronchi of the lungs become constricted and cause difficulty in breathing۔ ہمارے پاس استما میں ہمارے پاس جو برونکائی ہوتے ہیں وہ کنسٹرکٹ ہو جاتے ہیں، سکڑ جاتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے ہمارے پاس بریتھنگ میں یعنی سانس لینے میں مسئلہ آتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس دیئر از مسل سپازم، ہمارے پاس جو سموتھ مسل ہے اس کی سپازم ہو جاتی ہے، ایکسیسو برونکل سیکریشن، اور بہت زیادہ برونکل سیکریشن ہو جاتی ہے، اور انفلیمیشن یعنی زخم پیدا ہو جاتا ہے، انفلیمیشن ہو جاتا ہے برونکائی میں، لنگز میں۔ اس کے بعد یہاں پہ دیکھو، یہ ہمارے پاس نارمل ہے، یہ ایک والا دیکھو سائیڈ والا نارمل ہے، یعنی نارمل ایئر وے ہے، اور سم یہاں پہ لکھو اسٹمیٹک لنگ۔ نارمل ایئر وے بالکل کھلے ہے، بالکل مسل بھی ٹھیک ہے، اور یہاں پہ دیکھو اسٹمیٹک لنگ میں دیکھو یہاں پہ بالکل انفلیمیشن ہے، بالکل سکڑ ہو چکے ہیں، تنگ ہو چکے ہیں، اور فلوئڈ بھی ہے، بالکل کس چکے ہیں، تو اس وجہ سے سانس لینے میں مسئلہ ہوتا ہے۔ مسل ٹائٹنس ہے، بالکل مسل ٹائٹ ہو چکے ہیں۔ کامن کازز، کس وجہ سے ہمارے پاس استما ہوتا ہے؟ سب سے پہلے الرجیز، یہ الرجی کی وجہ سے ہمارے پاس استما ہو سکتا ہے، یعنی سانس بند ہونے کی دمے کی بیماری ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد فیملی ہسٹری، اگر فیملی آپ کے والد صاحب کو یعنی فادر کو ہوگا یا مادر کو یہ بیماری ہوگی یا گرینڈ فادر کو ہوگی تب بھی یہ پاسبل ہے۔ فریکوینٹ ریسپائریٹری انفیکشن، اگر آپ کو لنگس کی بھی برونکائٹس بیماری ہو یا اکثر ریسپائریٹری انفیکشن کی بیماری ہو تو تب بھی یہ اس کی وجہ سے بھی استما ہو سکتی ہے۔ استما کی سمٹمز کیا ہے، کیا علامات ہے؟ سب سے پہلے ویزنگ ساؤنڈ۔ ویزنگ ساؤنڈ کیا ہے؟ از وسٹلنگ ساؤنڈ میڈ وائل بریتھنگ۔ وسٹلنگ یعنی سیٹی بجانا جیسے ہوتا ہے نا، اسی طرح ہمارے پاس بریتھنگ کی ساؤنڈ ہوتی ہے، یا اس طرح۔ بریتھ لیسنس، سانس بند ہونے کا مسئلہ ہوتا ہے، یعنی سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے۔ چیسٹ پین، یعنی چیسٹ پین، سینے میں درد ہوتا ہے۔ کفنگ ہوتا ہے، کانسا ہے لیکن یہ گڈ سمٹمز ہے، یہ ٹھیک ہے کفنگ۔ اچھا، ٹریٹمنٹ، استما کی ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ استما میں ہم برونکو ڈائلیٹر استعمال کرتے، جو کہ برونکیول ہے وہ ڈائلیٹ کرتے ہیں، سکڑنے سے اسے کنسٹرکٹ نہیں کرتے بلکہ ڈائلیٹ کرتے ہیں۔ نمبر 1 ہے سلبیوٹامول۔ سلبیوٹامول ہمارے پاس ہے، سلبیوٹامول ہمارے پاس انہیلیشن کی فارم میں ہوتا ہے، اور ٹربیوٹالین ہمارے پاس ٹیبلیٹس کی فارم میں ہوتا ہے، ٹربیوٹالین۔ اچھا، ٹربیوٹالین کی ڈوز کیا ہے؟ ہم 0 سے لے کر 2.5 ملی گرام سے لے کر 5 ملی گرام تک 3 دن میں 3 مرتبہ کھا سکتے ہیں۔ سلبیوٹامول ہمارے پاس 1 یا 2 پفس، یعنی 1 یا 2 پفس 4 گھنٹے بعد ہم 1 یا 2 پفس دینا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ڈاکسیفائلین بھی برونکو ڈائلیٹرز ہے، اور یہ ہمارے پاس 1200 ملی گرام پر ڈے لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد اینٹی کولینرجک ایپراٹروپیم برومائڈ ہے اور ٹیاٹروپیم برومائڈ ہے، یہ بھی انہیلر ہے، اس کے ذریعے بھی ہم اینٹی کولینرجک ہے، بالکل مسل جو کہ وہ کھل جاتے ہیں اور سانس کی مسئلہ حل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس کورٹیکوسٹیرائڈز یعنی اسٹیرائڈز کی کلاس ہے، یہ ہم کھا لیتے ہیں یا انجیکشن کے ذریعے لگاتے ہیں۔ تو ہائیڈروکورٹیسون ہے، یہ ہم 100 سے لے کر 500 ملی گرام تک 3 یعنی 1500 ملی گرام تک پر ڈے ہم یہ لگا سکتے ہیں یا کھا سکتے ہیں، ہائیڈروکورٹیسون اسٹیرائڈ ہے۔ اور ڈیکسامیتھاسون ہم 0.9 سے لے کر 9 ملی گرام تک یہ لگا سکتے ہیں، انجیکشن کی فارم میں یا ٹیبلیٹ کی فارم میں۔ ڈیکسامیتھاسون یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اور ہائیڈروکورٹیسون۔ تھینک یو سو مچ، خدا حافظ۔ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اسی طرح مور ویڈیوز کے لیے۔ تھینک یو سو مچ۔